علماء اہل سنت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، اور مخدوم گرامی والد صاحب کی بے مثال و قربانی کو دیکھتے ہوئے یہ شعر یاد آ رہا ہے۔ اس قوم کی تقدیر کے معمار ہے یہ لوگ، اس قوم کی تقدیر کے معمار ہے یہ لوگ، دل والوں کی بستی کے وفادار ہے یہ لوگ، دل والوں کی بستی کے وفادار ہے یہ لوگ، پھولوں کی گواہی کوئی خاص نہیں تھی، کانٹوں نے کہا صاحب کردار ہے یہ لوگ۔ کبھی مہک کی طرح یہ گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی مہک کی طرح یہ گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوؤں کی طرح یہ پروتوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوؤں کی طرح یہ پروتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ کیچیاں انہیں اڑنے سے خاک روکے گی، یہ پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عید مناؤ، حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عید مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤ، ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ نبی کے گداؤ، ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، یہ کرم ہی کرم ہے، یہ دن اور راتیں۔ جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے۔ نصیب چمکے ہیں، نصیب چمکے ہیں، فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیز گرامی، عطا محمد شیخ نیوز سادھنا مناور کی جانب سے آج کے اس جلسے کا انعقاد تھا۔ یہ جلسہ عزیز گرامی نے منعقد کیا آزاد مارگ میں۔ یہ آزاد مارگ، یہ جہنم سے آزاد ہے۔ نبی کی میلاد منانے والے جہنم سے آزاد ہیں، نبی کی محفل میں بیٹھنے والے جہنم سے آزاد ہیں، نبی کے نام پر دل و جان لٹانے والے جہنم سے آزاد ہیں۔ اس لیے یہ آزاد مارگ ہے۔ لیکن جانتے ہو، جہاں رات ہوتی ہے وہیں دن، جہاں دن وہیں رات۔ ہر چیز اپنی اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے، چیز ہمیشہ مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جب تک آپ رات کو نہیں جانیں گے دن کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ دن کو نہیں سمجھیں گے رات کا علم نہیں ہوگا۔ تو اے ملت کے نوجوانوں، دیکھو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا۔ جو علم سے زندہ ہوگا، جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی نہیں مرے گا، جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یاد رکھیے، علم ایک عظیم دولت ہے،
علم ہے تو عبادت ہے، علم ہے تو ریاست ہے، علم ہے تو تقوی اور طہارت ہے، علم ہے تو نماز ہے، علم ہے تو روزہ ہے، علم ہے تو زکوٰۃ ہے، علم ہے تو حج ہے، علم ہے تو قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ شاہد و عالم یہ آج کا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ مدرسہ ہے۔ اسی مدرسہ شاہد و عالم جامع مسجد نے پورے شہر کی پیاس بجھائی ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اسی مدرسہ شاہد و عالم کی بدولت ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ مکتب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی محدث ہو، وہ کب محدث بنے گا، مفتی کب بنے گا، خطیب کب بنے گا؟ جب وہ قرآن دیکھ کر پڑھے گا۔ جو قرآن دیکھ کر پڑھے گا وہی تو محدث بنے گا۔ اور یہ مت سوچئے، قرآن شریف ابھی آپ نے فضائل قرآن بھی سنا، جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے مدلل گفتگو بھی سنی، ساری باتیں آپ نے سنی۔ ان بچوں کے لیے زکوٰۃ تو آپ سے نہیں لی گئی، فطرہ تو نہیں لیا گیا، آپ سے کوئی چندہ تو نہیں لیا گیا۔ یہ آپ کے گھر میں رہے، آپ کے گھر میں پلے، آپ کے ساتھ رہے۔ ہمارے ساتھ کتنے وقت، کتنی گھڑی انہوں نے زندگی گزاری۔ ان بچے اور بچیوں نے ہمارے ساتھ صرف اگر لمحہ گزارا ہے، گھنٹہ گزارا ہے تو 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ، تو 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ تو یہ آپ کے ساتھ اور 2 گھنٹے ہمارے ساتھ۔ اب سوچئے 2 گھنٹے میں انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا وہ کتنا خوب پڑھا، وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو جاوید گوری کا ہے، توتلی زبان اور اس کے منہ سے رال آتی، لیکن اس نے ختم قرآن بھی کیا اس سال، اور اس کی زبان میں فصاحت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے آپ نے دیکھا کہ اس کو پوری دعائے جنازہ ہی نہیں بلکہ پورے نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم ہے۔ مردے کو مٹی کیسے دی جائے اور کیا دعا پڑھی جائے اس نے وہ بھی بتا دیا، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے اس نے وہ بتا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے آپ کو بتایا، دعائیں بتایا، کھانے کے آداب بتایا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ان بچوں کو آپ اور ہم ادھر ادھر نہ بھٹکائیں۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین، قرآن اور حدیث کا علم یہی علم دین ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم یہی علم دین ہے، اور فرمایا اس دین کو حاصل کرو تو دیکھو امن تاخذون دینکم، کہ تم یہ دین جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو حدیث کے راویوں کا علم ہے، جو حدیث کے بیان کرنے والوں کا علم ہے، وہ علم جب تم حاصل کرو تو دیکھو کہ وہ کون ہے۔ کوئی گمراہ تو نہیں ہے، کوئی بددین تو نہیں ہے، کوئی وہابی تو نہیں ہے، کوئی دیوبندی تو نہیں ہے، کوئی تبلیغی تو نہیں ہے۔ اگر تمہارا بچہ یا تمہاری بچی کسی گمراہ بددین عالم یا عالمہ، مبلغ یا مبلغہ کے پاس علم حاصل کیا تو یاد رکھو اس کی صحبت سے اس کا دین بگڑ جائے گا، اس کا مذہب بگڑ جائے گا، اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اس کا مذہب بگڑ جائے گا۔ اگر وہابی ہوگا تو وہ وہابی ہو جائے گا، اگر دیوبندی ہوگا تو پڑھانے والا دیوبندی ہے۔ اس لیے وہ کہے گا کہ فاتحہ مت کرو، درود مت کرو، سلام مت پڑھو، میلاد کی محفل میں مت جاؤ۔ اس لیے ہے سنی مسلمانوں اور مناور کی جیتی جاگتی عوام اور آزاد مارگ میں بسنے والے، سنو، تمہارے ایمان کو بگاڑنے کے لیے مرغا مسجد بنا دیا ہے۔ مرغا کرتے رہو، مرغا، ہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مرغا کو ذبح کرتے رہو۔ یہ تمہارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے آج سے 1400 سال اور کئی سو سال پہلے اس محلے میں کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ آپ کا مدرسہ پورے شہر کا مدرسہ شاہد و عالم جامع مسجد اور یہ فقراء جماعت کا یہ مدرسہ ہے۔ سارے اشرف
بھائی یہ جو تمام فقراء جماعت کے سرپرست ہیں انہوں نے بھی مدرسہ شاہد عالم میں پڑھا ہے. یہ حاجی عبد الرحمان صاحب منصوری اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, انہوں نے بھی مدرسہ شاہد عالم میں پڑھا ہے. یہ ایوب حسین سیکریٹری صاحب انہوں نے بھی مدرسہ شاہد عالم میں پڑھا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہے, سب نے بھی پڑھا ہے. کیا ضرورت تھی فتنہ ڈالنے کی صرف اس لیے کہ یوسف لوہار کا عقیدہ بگاڑا جائے, ان کے بچوں کا عقیدہ بگاڑا جائے, ایوب لوہار کا عقیدہ بگاڑا جائے, ان کے بچوں کا عقیدہ بگاڑا جائے. اس لیے فقراء جماعت کو کھینچ لو, دعا درود شربت سبیل سے ان کو دور کر دو. اس لیے مرغا مسجد یہاں پر بنا کر اور پھر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, بسکٹ بانٹے جاتے ہیں, چاکلیٹ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آؤ ہم تم کو چاکلیٹ کھلائیں گے. بعض بچوں نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ حضرت سڑا قسم کا بسکٹ اور سڑی چاکلیٹ اور نہ جانے کس زمانے کی, یہ چلا چلی بھوپال دلی والے صاحب یہ لاتے ہیں اور لا کر کے بچوں کو پٹاتے ہیں اور دیتے ہیں یہ لو یہ لو یہ لو. تو کئی بچوں نے قسم کھا کے کہا حضرت جب دیا تو ہم نے ان کی گود میں مولانا کے پھینک دیا اور کہا ہم مدرسہ شاہد عالم میں پڑھیں گے, تیرے مدرسہ میں نہیں آئیں گے. اس لیے یہ آج تک غیر آباد ہے اور انشاءاللہ اے مناور اور آزاد مارک کے مسلمان مرد و عورت, اگر تمہارا ایمان زندہ ہے تو یقیناً یہ مرغا مسجد مردہ ہے. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے آپ کے سامنے پمفلیٹ بھی بنایا اور آپ کو ہم نے تاج المساجد, یہ کہتے ہیں نا عید میلاد النبی نہیں منانا, اور منصوری مسجد کا امام اس نے کہا عید میلاد النبی منانا شرک, جلسہ جلوس نام نبی پر نکالنا شرک. بتاؤ ان سے پوچھو کہ تو نے بغیر بیوی کو بوسہ دیے تیرے ہی اولاد کہاں سے آ گئی؟ ارے بتاؤ یہ سارے فتنے فتوے شرک شرک. اور اگر آ جائے کوئی پارٹی تو جھنڈا لے لے, اور کوئی اگر سواری نکلے اس کا استقبال کر جائیں, وہاں شرک نہیں بدعت نہیں. ارے جب یوم آزادی کا پرچم ہاتھ میں لینا شرک نہیں, جب 26 جنوری منانا بدعت نہیں, تو خدا کی قسم اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو سنو 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری. تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا, تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو میری ماں بہنوں, یہ پروگرام بظاہر بہت چھوٹا ہے, اس میں کوئی چندہ بھی نہیں لیا گیا ہے, اور ایک ایک مولانا. آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ تو آج کل کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. ہاں یہ نعرہ لگتا ہے بچے 2 ہی اچھے. اب ان سے پوچھئے کہ آپ کتنے نمبر کی اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی بیٹی ہیں؟ تو کہتے ہیں عالم صاحب پرانے زمانے میں میری ماں نے جب جنم دیا تو میں 7ویں نمبر کی بیٹی تھی. تو بھئی میری ماں, اگر آپ کی ماں اور آپ کے پاپا نے یہی نعرہ اگر لگا لیا ہوتا
بچے دو ہی اچھے تو 7ویں نمبر کی آپ بیٹی کیسے ہوتی اور کسی کی بہو بن کر کسی کی بیوی بن کر اپنی اولاد کو کیسے جنم دیتی؟ تو بچے دو ہی اچھے، آپ کے پاس 2 بچے 4 بچے، آپ انہیں سنبھال نہیں سکتی۔ اور آج عالم کیا ہے، جب بچہ اور بچی پریشان کرے، چاکلیٹ مانگے تو یہ میری ماں بہن فوراً بچہ اور بچی کا ہاتھ پکڑ کر گٹا پکڑ کر گھر سے باہر سیمڑا لائے، بالکل آنکھ میں کیچڑ، منہ میں کیچڑ، کچھ بھی نہیں، صاف صفائی کچھ بھی نہیں، اور پھٹا پکڑا باہر کر دیا، گٹا پکڑا باہر کر دیا، جا مدرسہ میں۔ ہائے اللہ، کتاب تو چندے کی، ہاں کتاب تو چندے کی، ٹیبل تو چندے کا، مدرسہ تو چندے کا، پنکھا تو چندے کا، بساط اور بچھاون تو چندے کی، اور مولانا تو چندے کا، سارا معاملہ چندے کا۔ اور یہی بچے جب اسکول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو عالم کیا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی لندن یا امریکہ سے آئے ہیں، بالکل اپ ٹو ڈیٹ، پینٹ شرٹ اور سارا میک اپ کر کے، اور پھر باپ اسکوٹر پر لے کر اپنے بچہ یا بچی کو جاتا۔ اے مسلمان سن، تو اپنے بچہ اور بچی کو بغیر دین کی تعلیم دیے اگر اسکول کی طرف لے جا رہا ہے، اسکوٹر سے لے جا رہا ہے، 2 ویلر سے لے جا رہا ہے، 4 ویلر سے لے جا رہا ہے، سن تیرے بچے اسکول جا رہے ہیں تو انڈین گاڑی پر، لیکن خدا کی قسم جب یہ بچے بغیر ہاتھ منہ دھلے مدرسہ آتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ تعالی فرماتا ہے، اے رحمت کے فرشتوں، ان کے ماں نے، ان کے باپ نے، ان کے بھائی نے انہیں باہر کر دیا، منہ نہیں دھلایا ہے، ہاتھ نہیں دھلایا ہے، صحیح چائے نہیں پلائی ہے، اور چاکلیٹ مانگا تو بچے کو یہ سزا دی گئی، بغیر نہلائے دھلائے مدرسہ بھیج دیا گیا ہے، اور ان کے لیے نہ 2 ویلر ہے نہ 4 ویلر ہے۔ اے فرشتوں، ان کے لیے تم رحمت کا بازو بچھا دو۔ علیکم بالعلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر علم لازم ہے، اور فرمایا کہ العلم خلیل المومن، علم مومن کا دوست ہے، مومن کا گہرا دوست ہے۔ تو علم یہ مومن کا گہرا دوست ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے بچوں کے پاس علم ہوگا تو کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے، اور آپ حضرات آئے حوصلہ افزائی کی، ہم مناور اور خاص کر آزاد مارگ والوں کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا، اور بغیر چندہ کے، ارے میاں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ کو باہر سے مقرر لا کر دیتے ہیں، باہر سے، الحمدللہ میں خود جاتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کو باہر سے مقرر، کیونکہ کہاوت ہے کلو جدید لذیذ، اگر بار بار ایک ہی کو بلایا جائے تو پھر کہتے ہیں مزہ نہیں۔ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر نئی چیز میں لذت، تو کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت دار ہوتی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر باہر سے خطیب اور عالم دین، شاعر اسلام کو بلا کر سنایا جاتا ہے، اور جب ضرورت پڑی کہ نہیں ان بچوں کو سنبھالا جائے، یہ بچے سنبھل گئے، مناور سنبھل جائے گا، یہ بچے سنبھل جائیں گے، تو یاد رکھو پورا مناور منور ہو جائے گا۔ اس لیے ان بچوں کو بغیر کسی پرمیشن کے اور بغیر کسی محنت کے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی الحمدللہ اس سے پہلے والے جلسے میں بھی ملا، آج بھی الحمدللہ مصلی، جائے نماز، تسبیح
اور قانون شریعت سیلڈ وغیرہ دیتے ہیں، تو سیلڈ کا یہاں بھی تھا ارادہ لیکن کینسل کر دیا گیا. ارے وہ سیلڈ لے کر گھر میں رکھو اور صرف دیکھا کرو. ارے سنو، یہ قانون شریعت الحمدللہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ پورا اسلام اس قانون شریعت میں سمٹا ہوا ہے. اس میں ایمان کا بیان ہے، اس میں کفر کا بیان ہے، اس میں جنت کا بیان ہے، اس میں جہنم کا بیان ہے، اس میں نماز کا بیان ہے، اس میں روزے کا بیان ہے، اس میں زکوٰۃ کا بیان ہے، اس میں حج کا بیان ہے، اس میں ماں باپ کی تعظیم کا بیان ہے، اس میں اولاد کی پرورش کا بیان ہے، اس میں ساس سسر کی خدمت کا بیان ہے، اس میں کھانے اور پینے کا اسلامی طریقے کا بیان ہے. اس میں ایک خزانہ ہے. بچہ پیدا ہو تو کیا کریں، بچہ جوان ہو تو کیا کریں، بچہ بوڑھا ہو تو کیا کریں، سارے مسائل زندگی کے تمام معمولات اس کتاب میں محفوظ ہیں. اور یہ کتاب ہے کہ پڑھیں گے اور مصلی بچھا کر نماز، اور اس کے بعد روٹی کھانے کے لیے روٹی دان بھی ہے، تو روٹی دان بھی ہے، اور اس کے بعد مصلی جائے نماز اور کتاب بھی ہے اور یاسین شریف. ابھی آپ نے فضیلت سنی کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا دل یاسین ہے. اور جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 ختم قرآن مجید کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا آج کے زمانے میں شارٹ ان شوٹ کا زمانہ ہے نا، مختصر زمانہ، ہر چیز مختصر. تو اس کے لیے عزیزی محمد آصف کھتری نے پڑھا، محمد آصف کھتری نے پڑھا نا صرف 9 منٹ میں 9 ختم قرآن. لوگوں کے پاس آج فرصت نہیں، ٹائم نہیں، تو وہ بھی فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ صرف چند سورتوں کو 9 منٹ میں پڑھو اور 9 ختم قرآن اور 1000 آیت کا ثواب تمہیں مختصر سے وقت میں مل جائے گا. تو اس لیے یاسین شریف بھی دی جا رہی ہے. اور آپ حضرات جو آئے، اللہ تعالی ہماری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے سارے دانستہ غیر دانستہ جو بھی جانے انجانے، جان کر یا بھول کر غلطی کی، گناہ کیا، رب کائنات اپنے محبوب کی میلاد کی محفل کی برکت سے ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور غریبوں کی غربت کو دور فرما دے. جو بے علم ہے رب کائنات انہیں علم عطا فرمائے. یہ مت سوچو کہ ان بچوں ہی پر علم سیکھنا ضروری ہے. اطلب العلم ولو بالسین، علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. اور فرمایا کہ سنو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھری تک آپ علم حاصل کرو. تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. جب تک آدمی ایکسپائر نہ کرے تب تک وہ علم حاصل کرتا رہے. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے. اللہ فضل فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں. انصار درود خطری، اور سلام پڑھ لیں. انصار خطری. آ جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی
گڑی چمکتے کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ تشریف رکھیے آپ حضرات، فاتحہ خوانی ہو جائے گی اور تبرک لے کر جائیں گے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تبرک لے کر جائیں اور یہ انعامات بعد فاتحہ تقسیم کیے جائیں گے۔